وأصحابه وأولياء بيته أجمعين. سرور عالم شفیع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اسلام اس ماہ انور کی برکات ہمیں اور سارے مسلم امتوں کو عطا فرمائے۔ میلاد شریف کے مختلف عنوانات ہیں۔ ایک قصہ وہ ہے جس میں سرکار علیہ السلام کی تخلیق جیسے شعر پڑھا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم شاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اولیٰ پہلے اور اعلیٰ بڑا۔ حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ تو یہ اولیٰ کا مطلب یہ ہے، اور اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا سید العالمین، میں سارے جہانوں کا سردار۔ امام محمد رضا کا یہ کلام کا حسن ہے کہ ایک مصرے کے اندر کئی حدیثوں کا خلاصہ بیان فرما دیتے ہیں۔ پھر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے جو معجزات ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام ابن حجر، شیخ عبداللہ محدث دہلوی جیسے دیگر اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مولود شریف یعنی ولادت شریف کے واقعات اور اس وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو صورت مجلس میں بیان کرنا، جہاں ایسا عمل کیا جائے وہاں سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور ایسے محافل و مجالس میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے اور مشکلات سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات جو ان اکابرین نے لکھی تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ علم لوگ تھے، یہ صاحبان علم تھے، قرآن و حدیث سے آشنا تھے، اور یہ لوگ قال اور حال یہ تحقیق کو بالکل بات پھر بھی اس کے بعد پوچھ رہی ہے قال اور حال دونوں سے یہ معنی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مثال کے طور پر حضرت سیدتنا مریم صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پاک ہیں، ان کی کمالت حضرت سیدنا زکریا علیٰ نبینا الکریم علیہ السلام نے لی ہوئی تھی، اور یہ ان کے خاتون لگتے ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کے تذکرے میں موجود ہے، ایک تو ان کی جو اٹھان و گروتھ تھی وہ جس طرح ایک بچہ ایک سال میں قد و قامت نکالتا ہے، وہ ایک مہینے میں ان کی قد و قامت بڑھتی تھی۔ دوسرا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو ایک حجرے میں رکھا ہوا تھا، تو جب وہ حجرے کا دروازہ کھولتے تو بے موسم پھل حضرت مریم پاک کے پاس، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایک دن پوچھا مریم یہ پھل کدھر سے آتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا یہ میرے رب کی طرف سے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کے ہاں بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، تو جب انہوں نے
پاک کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہیں حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی اولاد عطا۔ یعنی دو چیزیں یہاں پر مفسرین نے بڑے وسیع نقطے بیان کیے۔ نمبر ایک کہ آپ نے اس طرف قدرت کا اشارہ لیا کہ جو بغیر موسم کے پھل بی بی مریم کو عطا کر سکتا ہے وہ اس عمر میں جب عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ اس مقام پہ بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ فرماتا ہے وہیں حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا دیے، وہیں سے مراد کیا ہے؟ اس کمرے میں جہاں یہ بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آئے تھے تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی نعمت اور رحمت ہو وہاں دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مولود شریف حضور پیدا ہوئے، عرشوں سے جھنڈے آ گئے، سرکار کی ولادت ہوئی، اللہ نے محبوب کے گھر پہ تارے سجا دیے، حضور کی ولادت کا وقت ہے، آرڈر آ گئے کہ جس گھر میں آج لڑکی پیدا ہونی ہے لڑکی پیدا نہ ہو لڑکے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر حضور پر نور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، آتش قضا ایران بجھ گیا، کسرا کے محل کے 14 کے گرے گر پڑے، بت اوندے ہو کے گر گئے، حتیٰ کہ حضور کے دادا جی بیت اللہ میں موجود تھے، کعبہ وجد میں آ گیا اور بت اوندے ہو کے گر گئے اور کعبے سے آواز آئی اللہ کی حمد کے جس نے اسے بھیج دیا جو مجھے بتوں سے پاک کریں گے اور ایمان والوں کا قبلہ بنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ لفظ مجرا جو ہے یہ خالص اردو زبان کا لفظ ہے، اس میں سلامی دینے کو مجرا کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں وہ ناچ گانے کو مجرا کہنے لگے، یہ بڑا معیوب لفظ بن گیا۔ تو مجرا ہوتا ہے سر جھکا کے سلامی دینا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر۔ تو لہذا یہ اکابرین کہتے ہیں کہ ایسی محافل میں اس کو قائم کرنا اور پھر ان میں دعائیں مانگنا یہ شفاؤں کے حصول اور برکات کے نزول کے لیے مجرب المجرب المجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اس کی ایک اور مثال دیکھیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے والوں کا طریقہ تھا کہ ولادت شریف کی رات خانہ کعبہ میں مجلس سے میلاد ہوتی اور جب ولادت شریف کا وقت آتا صبح صادق کا تو سادات آگے ہوتے، سید زادے علماء اور مشائخ ہوتے، ہاتھوں میں ان کے شمع ہوتے اور وہ بیت اللہ سے سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت شریف والے گھر جایا کرتے جہاں آج لائبریری ہے اور یہ جلوس کی صورت ہوتی۔ پھر حضور کی ولادت شریف والے گھر پر محفل میلاد ہوتی۔ یہ جب ترکیوں کا دور خدمت تھا، یہ اس دور کی بات ہے۔ ایک محفل میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پوری محفل میں ہر طرف نور برس رہا۔ میں نے کشف کا آسان سی بات کہتے ہیں اندر کی آنکھ سے دیکھا کہ یہ نور کدھر سے برس رہا ہے، تو فرماتے ہیں مجھ پر یہ ظاہر ہوگا کہ یہ نور ان فرشتوں کی وجہ سے ہے جن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے میلاد پاک کی محفلوں پہ لگائی۔ اچھا اس پہ بھی آپ دیکھیں نور کا برسنا، پھر فرشتوں کی ڈیوٹی کا لگنا اور اولیاء اور سادات کا اس طریقے پر محافل میلاد کا انعقاد کرنا۔ اس سے آگے بڑھیں، باقاعدہ اسلاف نے
میلاد شریف کے مواقع پر نیاز و فاتحہ کا سلسلہ ہوتا. حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان جس کو ولی اللہ خاندان کہتے ہیں اور برے صغیر میں ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کے گھرانے میں بھی ایک مجدد ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کا موقع آیا لیکن فقر اور تنگ دستی تھی. کھانے پینے کی اشیاء خریدنے بنانے کی کیپیسٹی نہیں تھی. اس روز میرے گھر کے اندر صرف بھنے ہوئے چنے تھے. فرماتے میں نے اسی کو سرکار کی فاتحہ شریف لیکن اس طرح رہا جن کہتے ہیں نا بندے نے دل کا چاہ ہوئے کہ پورا نہ ہوتا ہو. اس طرح رہا کہ کاش کوئی بہتر کھانا پکوان ہوتا تو بارگاہ میں ہدیہ کرتا. اسی رات فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو آج دن کو 12ویں کو میں نے فاتحہ نظر پیش کی تھی وہ میرے چنوں والی پلیٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش. سرکار علیہ السلام مسکرا کے مجھے دیکھ رہے. سرکار کا مسکرا کے دیکھنا ہے سارا کچھ فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس مسکراہٹ شریف اور چنے کی پلیٹ بارگاہ میں پیش ہونا اس بات کا اظہار تھا کہ عبدالرحیم ہم نیازوں کے فرق نہیں دیکھا کرتے کہ کس نے 1000 دیگیں چڑھا دی اور کس نے ایک مولی پیالی کی فاتحہ اور نظر پیش کی ہے. ہم دلوں کو دیکھتے ہیں. تم نے دل سے ہدیہ پیش کیا ہے ہماری بارگاہ میں یہ بھی قبول ہو. یہ بھی دیکھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا ہمارے لوگوں کا طریقہ تھا. اچھا ایک اور بزرگ ہے بہت بڑے محدث حضرت محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. علماء جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. مسجد نبوی شریف میں حضرت محدث جو تھے وہ درس حدیث دیا کرتے تھے. مسجد نبوی شریف خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق تم ہند چلے جاؤ ہند میں تمہاری ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہند میں تمہاری ضرورت ہے. جب حضرت محدث دہلوی کی آنکھ کھلی تو پہلے تو چاہ چڑھے ہوئے تھے کہ سرکار نے دیدار کرا علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان شکلیں بدل کے آ سکتا ہے حتیٰ کہ شیطان سانپ کی صورت بھی دھار لیتا ہے بکری جانور بلی کی صورت بھی دھار لیتا ہے. یہ شیطان اور جنات ایک چیز ہے یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں یہ مختلف شکلیں دھار سکتا ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بے مثل بنایا ہے محبوب کی صورت میں نہیں آ سکتا. یہ کمال ہے وہ کمال حسن حضور ہے. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا. اوپر سے پھر حضور ڈیوٹی لگا لے کہ ہند میں جا کے ڈیوٹی دو لیکن یکدم مدینہ پاک سے جدائی نے اور اس خیال نے تڑپا کے رکھ دیا
کہ شہر پاک چھوٹے گا، روزہ انور کی روز کی حاضری کا شرف نہیں ملے گا، رونے لگ گئے اور روزہ انور پہ حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کر کے عرض پیش کی کہ آقا جو حکم ہے غلام حاضر ہے، پر کبھی کبھی غلاموں کو عرض کا موقع بھی تو دیا جاتا ہے، میرا بھی مدینہ چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ اس دوسری رات سرکار نے صلاۃ و سلام کی پھر زیارت نصیب، پھر دیدار کا شرف ملا۔ فرما عبدالحق ہندوستان میں ہماری ضرورت ہے، بڑی مسجد کا ماحول کافی بدل گیا ہے، میں کدے اجنا بندی کا چھوڑ، فرما عبدالحق تم جاؤ ہند کے اندر ہماری ڈیوٹی دو، رہ گئی بات روزہ شریف کے دیدار کی تو یہاں تم حاضری دیتے ہو روزہ شریف پر، وہاں ہم تمہیں اپنا روز دیدار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کام کیا، یعنی جب میں لفظ ہند بول رہا ہوں تو ساری باتیں یہ صدیوں پرانی بات ہے، پارٹیشن تو کل کی بات ہے، اس خطے میں انہوں نے حدیث پاک کو فروغ دیا۔ حضرت علامہ منیر صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، حضرت مجدد الفسانی کا دور اور حضرت محدث دہلوی کا دور ایک ہے۔ حضرت محدث دہلوی نے جذب القلوب کتاب لکھی جو مدینہ پاک کے فضائل پر ہے، حدیث کی شرح کی جس میں مشہور شرح اشیاء الجماعت شرح مشکات ہے، پھر سرکار کے فضائل کمالات اور معجزات و سیرت پر کتاب لکھی جو جس کا نام مدارج النبوہ ہے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا۔ اب میں نے اتنا لمبا تعارف ان کا پیش کیوں کیا، اس کا مقصد یہ دو لائنیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہ اپنی ایک کتاب کے اینڈ پر دعا لکھتے ہیں، مولا تیرے اس بندہ مسکین عبدالحق کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں کوئی سوال کرے، کوئی دعا کرے، صرف ایک میرا عمل ہے کہ جس کی بنیاد اور وسیلے پر میں تیرے حضور عرض کر سکتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ تیرے محبوب کی محفل میلاد کے بعد میں کھڑے ہو کر تیرے حبیب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ اور یہ جو 12 روزہ محفل میلاد ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ فنکشن نہیں ہے، جسٹ فارمیلٹی نہیں ہے۔ اگر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفصیلات کو پڑھا جائے تو وہ اپنے دور کی محفل میلاد کے لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جس طرح درخت کھڑے ہوتے ہیں، ان میں حرکت پیدا نہیں ہوتی تھی، اور کہا کبھی وجد کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ کئیوں کی جان روح بدن کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی تھی۔ محفل میلاد شریف تو یہ ایک پرانی ریت، ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایک دلچسپ بات، اعلیٰ حضرت نصیب البرکت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی حضرت شیخ شاہ فضل الرحمان مراد گنج آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑی عظیم شخصیت تھے، اور میں سمجھانے کے لیے ایک سطر کہہ رہا ہوں، صرف میرا مقصود سمجھانا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھے کہ مولوی سبیل تھانوی وہاں جا کے ترلے کرتا رہا تھا کہ مجھے ایک بار زیارت کرا دے، لیکن حضرت نے زیارت نہیں کر رہی تھی، یعنی یہ اس قدر مشہور اللہ کے ولی ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت اور شاہ فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تو شاہ فضل الرحمان اعلیٰ حضرت سے پوچھنے لگے، میلاد شریف منانا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک مستحسن، مندوب اور مستحب عمل ہے۔ تو حضرت شاہ فضل الرحمان فرمانے لگے، میرے نزدیک سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت
نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نام امام احمد تو نہیں ہے، 150 علوم کا بادشاہ ہے، 1000 کتاب بھی کی ہے۔ تو نشا فرمان فرمانے لگے کہ میرے نزدیک سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ، آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا کیا کمال کا نقطہ انہوں نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے بعد جو مدنی زندگی ہے اس میں مکہ کی زندگی میں بھی حضور نے صحابہ کو طرف میں بھیجا، بادشاہوں کو خط لکھے، مختلف علاقوں میں حضرات صحابہ علیہ رضوان گئے، پھر مدینہ پاک میں یہ سلسلہ اور وسیع ہو گیا، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے، جہادی قافلے بھی گئے۔ تو حضرت فضل الرحمن فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کرام کو حضور بھیجتے تھے یہ جا کر کہتے کیا تھے؟ کیا کہتے تھے؟ تو میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سنیے گا وہ کیا کہتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پہلے تھے جہالت کے اندر، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، قتل و غارت گری ہمارا مشغلہ تھا، زنا جوا سود بدکاری عام تھی، کوئی درخت کو سجدہ کرتا، کوئی پتھر کو سجدہ کرتا، کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی کسی کو سجدہ کرتا، اخلاقی پستیوں میں ہم گرے ہوئے تھے۔ پھر حضور آپ غور کریں، کر رہے ہیں آپ اس بات پہ، ہماری یہ صحابہ کرام تعارف کروا رہے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں کہ پہلی ہماری حالت یہ تھی کہ پھر حضور آ گئے اور سرکار نے دین کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور اب ہم یہ ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ تو شاہ فضل الرحمن فرمانے لگے کہ حضور کے آنے کو بیان کرنا ہی تو میلاد ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے۔ تو گرامی کرام یہ دوسرا حصہ میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ایک دوسرا عنوان ہے میلاد پاک کا جو ہمارے ہاں محافظ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک گزارش میں اپنی ماں بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں اکثر آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں میلاد شریف کی شبوں میں کہ گلیوں بازاروں کے اندر جو سجاوٹیں ہیں، مختلف قسم کی پہاڑیاں اور ایسے مناظر ہیں، ایک تو وہاں ہونے چاہیے جہاں راستہ بلاغ نہ ہو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ مثلا جامع عالم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ حضرات بیٹھے تھے، حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کس لیے بیٹھے ہو؟ حضور ویسے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو راستوں میں بیٹھا نہ کرو، اور بیٹھنا ہو تو حق ادا کیا کرو۔ عرض کیا حضور حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کی ایک طرف بیٹھا کرو، نگاہوں کو جھکا کر بیٹھا کرو، اور کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیا کرو، اور تمہارے قریب سے کوئی گزرے تو تم خود سلام کیا۔ اور کیا آپ نے؟ یہ تعلیم ہے راستہ، پہلی راستہ چھوڑ کے بیٹھو۔ لہذا ایسے انتظام اہتمام کرنے ہوں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے ایسے مقامات کا تعین کیا جائے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت معطل نہ ہو۔ یہ مدرسہ بات اس کے قربت بات نہیں دیکھنے، ایک گلی بلاد ہو جائے پتہ نہیں کتنے گھروں کی لوگوں کی آمد و رفت تعطل کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ہی مسلم معاشرے کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، چلو جی جذبات سجاوٹا پہ کر چلے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ گلیاں بازار بھر گئے۔ میں نے دو حصے ذکر کر دیا آپ سے میلاد کا، اب میں تیسرا حصہ تعلیم اور تربیت میلاد شریف کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ وقت جب مردوں کے ساتھ
بیویوں کو بھی مسجد میں حاضری کی اجازت تھی، لیکن وہ باپردہ آنے والے کو نا سرکار کے سامنے جب مگر ہیں تو اس وقت کی جو صحابیات بات تھی، اہل بیت کے افراد تھے، ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے باوجود ایک دن فرمایا کہ کیوں نہ ہم ایک دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں کہ جس سے صرف وہی آیا کرے اور وہی جایا کرے۔ آپ نے غور کیا کہ مسجد میں انٹری کے لیے، مسجد میں داخلے کے لیے دروازہ ہی الگ کر دیا جائے کہ وہاں سے صرف عورتوں کا گزر ہو اور وہی جایا کرے۔ چنانچہ ایک دروازہ چھوڑ دیا گیا کہ جہاں سے صرف پاک بیویاں داخل ہوا کریں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ جب عورتیں آنا رک گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ دروازے والی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن عشق بڑی چیز ہے، محبت اور ادب بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بعد بھی اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں گزرتے؟ کا سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کیوں نہ ہم ایک دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں کہ جہاں سے وہی گزرا کرے۔ اب بھی اس دروازے کا نام باب النساء ہے، جو باب جبریل کے ساتھ ہے، مدینہ پاک میں ہے، روضہ انور شریف کی حاضری کے لیے۔ یہ چیز کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ میلاد جن کا منایا جا رہا ہے ان کی تعلیم عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بازار کی زینت نہ بنے۔ اب یہاں پر ہماری ان بہنوں کے دلوں میں خیال آ سکتا ہے کہ سانو نہیں چاہ میلاد شریف دیتے، بھئی چاہتے ہیں۔ اس چاہ کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں محفل ملا، گھروں میں کیا ہوئی ملا دو۔ اور اس کے لیے مثلا ایک گھر ہے، جس طرح یہاں ماشاءاللہ کئی سالوں سے سلسلہ شروع ہے 12 روزہ محفل کا فجر کے بعد، پورے فیصلہ آباد میں ہم کو ہے۔ ایسے ہی گھروں والے اپنی روٹین بنا رہے کہ شام کو جب فارغ ہو کے گھروں میں آنا ہے، والدہ بھی بیٹھے، والد بھی بیٹھے، بہنیں بھی بیٹھے، گھر کی بہویں بھی بیٹھے، بچے اور بچیاں بھی بیٹھے، شام کا کھانا ایک دسترخوان پہ کھائیں۔ ایک صحابی عرض کرتے آپ کا کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، فرما کلے کلے کھاندے ہو گے؟ ایسے ہی ہے، فرما مل کے کھایا کرو، برکت بھی ہوگی، سیر بھی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب گھر کے افراد ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کٹ ہو گیا برکت والا، لیکن ایک نکتہ اس میں بھی ہے کہ روٹی کھانے کے لیے گھر کے افراد بیٹھے تو رب رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضور کے میلاد کے لیے بھی کریم کتنی دیر پانی فرماتا ہوگا۔ اب یہاں غور فرمائیے، وہ گھر پہ آئیں، یہ وہ خاص موقع ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کی طبیعتوں میں سرکار کی غلامی اور محبت کا سبق انٹر کر سکتے ہیں۔ ڈیوٹی لگ جائے بچوں کی کہ آج بھائی تو نے تلاوت کرنی ہے، بیٹی کی ڈیوٹی لگ گئی تو نے نعت شریف پڑھنی ہے۔ آل سنت کے علماء کی کتابیں دعوت اسلامی والی نے جو چھاپی ہیں وہ لے لے، حضرت فقیہ حسن مفتی محمد امین صاحب کی القرآن ہی لے لے، آپ ایک بہت ساری لے لے۔ میں مثال دے رہا ہوں، وہ گھر میں بہن ہے، بہو ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ تو آج 2 صفحے پڑھ کے سنانے۔ میں کہتا تو دوبارہ کر نہیں کہتی تو سبحان اللہ کہاں نہیں گھر میں بہت بڑے فائدے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگی؟ کھڑے ہو کے 2 شعر سلام کے پڑھے۔ وہ جو گھر کا کھانا بنا ہوا ہے وہ میلاد کا لنگر ہو گیا، گھر کے اندر محفل میلاد بھی ہو گئی۔ اور بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ جہاں میلاد ہو وہاں سارا سال
رحمتوں کا نزول ہے، پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوگی، جو بے قراری اور بے چینی کی فضا ہے وہ دور ہوگی، اور سارے جب ایک جگہ بیٹھیں گے تو اگر دلوں کے اندر کوئی کجی ہے تو سرکار کے میلاد کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں سارے ادیان اور مذاہب کی ملاقات کا طریقہ دیکھیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کیا ہے؟ سیلوٹ کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ اب بھی بائے بائے والا سلسلہ چلتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں طریقہ کیا ہے؟ ہندو اور سکھ ان کے تقریباً پاس پاس ہیں، ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑ۔ میں جب ہندوستان گیا تو ہمارے ساتھ کچھ ایک دو افراد تھے، تو ایک دن بازار میں سکھ ملے، یہاں پنجاب کی بات ہے، ہندوستان میں پنجاب کی، وہ سب وہ ہمارے ساتھ میں تھے، وہ ان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ میں نے ان کو بات میں بڑا ڈانٹا، میں کہا کو بندے تے خود پڑھو، کو شرم کرو، یعنی 2 دن نہیں ہوئے تمہیں یہاں آئے ہوئے اور تم نے ان کو دیکھ کر اپنے سرکار کی ادا کو چھوڑ دیا ہے، تو خدا کا خوف کرو، یعنی کسی طرح ہمارے اوپر ہم کلمہ کرتا ہے۔ اچھا ان کے ہاں کیا ہے؟ ایسے ہاتھ ملا دیا، اس سے بڑھ کر بھی ہے کہ بڑے کے پاؤں چھوتے ہیں اور وہ زبان سے کہتے بھی میں آپ کے پاؤں ہاتھ لگاتا ہوں، میں تھوڑے پیروں چ پہننا ہے، یہ الفاظ بھی ان کے ہاں سکھ کلچر میں ادا کرتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ اچھا اب ان ساری چیزوں میں دیکھیں اور پھر دیکھیں ہمارے سرکار کی ادا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی ادا پر ہم کیا کہتے ہیں؟ حسنت جمیع خصال، حسنت جمیع خصال۔ یہاں پر کیا ہوا؟ پہلا لفظ السلام علیکم، معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا یہ کہتے کہتے کیا ملانا ہے؟ یعنی ملاقات میں دعا سلامتی کی، ایسے ہاتھ جوڑ کے الگ نہیں، سلوٹ مار کے الگ نہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا کے الگ نہیں، بلکہ ہاتھ سے ہاتھ ملوا دیا۔ اور اب حدیث سنیے، سمجھ میں آ جائے کہ ہم پہلے جب کہنے لگا کہ میں دس کیا یہ سرکار فرماتی علیہ السلام مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جناب، ہاتھ ملانے سے کیا دور ہوتا ہے؟ کینہ دور ہوتا ہے۔ تو بھئی باہر کے بندے سے کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف سے دل کا گھٹ جانا، وہ دے واسطے چنگا تصور اور خیال پیدا نہ ہونا۔ اب بتائیے وہ سپنے بندے کا بندہ ہوئے، وہ دے نال کینہ ہوئے کہ ہاتھ میں لانا دور ہونا ہے، کہ جب کراچی کسی گل نال پیدا ہو گیا، روز کٹھے بیٹھو گے، سرکار کا میلاد ہوئے گا، کتنی باریں کس قدر برکتیں ہوگی۔ تو میں یہی التماس کروں گا کہ گھروں کے اندر ایسی محافل میلاد کا سلسلہ شروع کیا جائے، اپنی فیملی کا ابتدا اس سے کریں، کوئی خاص ڈش پکوان کی ضرورت نہیں، آپ کو روزی میں برکت کا تمیز دینے لگا ہوں، چاہیے نہیں چاہیے کہ کہاں سے لگو باپ مدالی بابے کو 32 کا تمیز سمجھائیے۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ گھر کے اندر جو روز کھانا پکتا ہے اس پر نبیوں ولیوں کی فاتحہ پڑھ دیا، جو گھر کا کھانا ہے۔ فرماتے تھے ایک تو نبیوں ولیوں کے نام سے برکت والا ہو جائے گا، دوسرا کبھی رزق کی کمی نہیں رہے گی۔ ابھی یہی تو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے جنوں پر فاتحہ پڑھ دی، حضور نے اس کو بھی قبول فرما دیا۔ تو اس لیے ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو چاہیے، ان کی شان یہی ہے، ان کا احترام اس کے اندر ہے کہ وہ گھروں میں گئے۔ میلہ میلاد شریف کو نہیں بنانا چاہیے، میلاد میلہ نہیں ہے، میلاد تعظیم اور محبت کے اظہار کا موقع
احترام اور تکریم کے اظہار کا موقع ہے. یہ بات کوشش کریں گے جی. پورے 12 دن میں منتظر بھی گئی نا جناب. آج کی ہوگی 8 ہو گئی تو پیچھے 4 رہ گئے, بلکہ آج کی شام کی باقی ہے. آج سے ابتدا کر کے دیکھیے آج سے. ایک تو یہ ہوتا کہ ہمارے بچے نعت شریف پڑھنے لگ جائیں گے, بیٹیاں نعت شریف پڑھنے لگ جائیں گی. پھر گھر میں جس بھی بیٹی کی یا بہو کی ڈیوٹی لگی ہو کہ دعا سرکار دی شان سے 2 صفحے پڑھ کے سنانے ہیں, وہ اسٹڈی کرے گی. یا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی تر دینی ہو جائے, برکت اور ادب والا ہو جائے. یہ پہلی گزارش ہے محفل میلاد کے سلسلے میں. اس کے بعد جو لائٹنگ کا اہتمام ہوتا ہے, بالکل لائٹنگ جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. اس کی دلیل مانتے ہو تو میں تو کتاب کا سفا دے کوئی نہیں دسنا ہے, بار بار سورج چڑھ جاتا ہے. اس کو دیکھ لیں, نہیں دکھنا تو دنیں 12 بجے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. رات کو چاند دیکھ لیجیے گا. لولا کلمہ خلقت الافلاک, معبود تمہیں نہ بناتے تو آسمان ہی نہ بناتے. فضول خرچی کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے. بسا اوقات وہ چیز نیت کے فرق سے فضول خرچی ہو جاتی ہے اور نیت کے اعتبار سے ہی وہ عبادت بن جاتی ہے. بڑی مشکل بات کر دی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. سیاہ ستہ کے اندر جی ابو داؤد مسجد والا چیپٹر واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں کہ مسجدوں کو سادہ بناؤ, مسجدوں کے کنگرے نہ بناؤ, مسجدوں کو گج چوننا نہ کرو. یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا کہتا ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلک ہو, آج 2020 کے اندر کسی بھی مسلک کو مسجد خوبصورت بنانے پر اعتراض نہیں, بلکہ ہر فرقہ اپنی اپنی مسجد کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسئلہ ہی اس پر نہیں. بڑھیا سے بڑھیا, خوبصورت سے خوبصورت, ماشاءاللہ آپ کی مسجد بھی کسی سے کم نہیں, بہت پیاری بنی. اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو بھی خیر برکت دے. کہ پھر جی سارے آ کے پڑھ دیا کرو ہر نماز میں کی گل ہے. بڑی مصیبت تا ہی بنائی جاتی ہے بھی سارے آ جائے کیوں نہیں, ایسے نہیں. وہ کرنا تو 2 صفحہ کی کافی ہے جنہوں نے ہاتھ بڑے کھلوتے ہیں. اچھا, اس میں اختلاف کیوں نہیں؟ حدیثیں تو سامنے ہیں. اور میری جو ہے حاجی صاحب کی, علامہ مدیر صاحب کو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اوپر بھی ہے. میرا جتنا میں نے وہ سنبھالا, میں نے نہیں دیکھا کسی فرقے کا اس موضوع پر مناظرہ ہوا. مجھے میری نظر سے نہیں گزرا, تحریر بھی نہیں گزری. وجہ کیا ہے؟ ایک وقت وہ آیا کہ علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ بھی کل پرسوں کی بات نہیں, صدیاں پرانی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کافروں کے گھر خوبصورت بننے لگ گئے, مجوسیوں کا آتش کدہ, ہندوؤں کا مندر, سکھوں کا گردوارہ, اسی طریقے سے بت کدے خوبصورت بننے لگ گئے. پھر مسجد جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ ابھی مٹھ طریقے نہ بنی ہوئے, پھر حیبت نہیں رہتی, اس کا جلال ظاہر نہیں ہوتا. تو پھر علماء نے بالاتفاق طے کیا کہ مسجدوں کے مینار بھی بنائے جائیں, گنبد بھی بنائے جائیں, خوبصورت بھی بنائی جائیں, تاکہ مسلمان جس جگہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ گھر سارے کافروں کے گھر سے زیادہ خوبصورت ہو. کیوں یہ نیت ٹھیک ہوئی تھی کہ نہیں؟ بولے بولے نظر آ, نیت ٹھیک تھی. اور نیت کی کا مسئلہ سارا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اجازت مل گئی. آج اگر ہم بات کریں پوری دنیا کے اندر
مسلمانوں کے لیے مذہبی مقام جو سب سے زیادہ اہم ہے، بلکہ ہے ہی اہم، وہ ہے سرکار کا روضہ شریف اور بیت اللہ شریف، کعبہ مبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ شریف کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ پورے رضا آباد میں جتنے مکان نے نا 1 مہینے کا راشن بڑھتا ہے۔ اتنی مہنگی خوشبو کعبہ شریف کو لگائی جاتی ہے، ریشم کا غلاف، سونے چاندی کے، بلکہ آپ یوں کہہ دیں کہ ایک فیکٹری ہے جو پورا سال ہی غلاف کعبہ پہ کام کرتی ہے۔ 300 آدمی ایسا بتا رہے ہیں، 300 آدمی غلاف کعبہ بنانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، لیکن کوئی فرقہ بھی اس میں اعتراض نہیں کرے گا کہ انہیں پیسے لانے کی لوڑ ہے، سادہ جب کپڑا لے آؤ تو چادرہ چڑھا دو، بلکہ ہر ایک خوش ہے کہ ایک لوگ بدیا کرو کہ ہو چل رہا ہے۔ وجہ یہ مذہبی مقام۔ آج کے دور میں میلاد شریف کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ منانے کی ضرورت ہے۔ سارے مدرکہ سبحان اللہ کو دے ابھی آپ نے دیکھا مسلسل 1.5 ماہ سے فرانس کے اندر خاکے بنانے والی شرارت اور شر جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ نتیجے میں کیا ہے، 2 حملے ہو گئے فرانس میں، اور اب انہوں نے کیا کیا کہ فرانس کی سرکاری عمارت پر سرکار علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے جاری کر دیے، سرکاری عمارت۔ یہ ضد ہے، وگرنہ ان خاکوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ایک ضد ہے، شرارت ہے، دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کی سازش ہے، اور وہ اس کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں میلاد کو اور شان و شوکت سے منانا ضروری ہے تاکہ غیروں کو سبق مل جائے کہ تمہاری جیسی شکلیں ہیں، تم اپنے خاکے بنا رہے ہو، اللہ نے تو ہمارے سرکار کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ بنایا اپنے محبوب کا سایہ، اسی لیے نہیں بنایا کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے خبردار میرے محبوب کا مثل ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ تو ایسے ماحول میں محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ میلاد شریف منانا بہت ضروری ہے تاکہ غیروں کو سبق مل جائے کہ غربت بھی آ گئی، مہنگائی اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی، لاک ڈاؤن نے کمر بھی توڑ کے رکھ دی، لیکن دیکھ لو مسلمانوں کا اپنے نبی سے رشتہ محبت کتنا پختہ ہے کہ حضور کی آمد کا جشن اپنی شان سے جاری و ساری۔ یہ میسج کرنے کا اس نیت سے کریں گے تو ڈبل برکت پائیں گے۔ دیکھیں نا گاڑیوں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے کہ نہیں، کہ گواڑیاں نے اتنے لاکھ کھانے لئیے تو دو والی بات نواں کے دکان پڑنی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے بیسٹ گھر بنائیں گے، حتیٰ کہ ایک قربانی کے جانوروں میں بھی ہوتا ہے کہ تڑا جانور ہونے لگا اور کسی نہ ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو برکت ہوگی، اور اگر دکھلاوے کے لیے ہوا تو بندے کو خود ہی پتہ ہے کہ اللہ دکھلاوے والا عمل قبول ہے نہیں فرماتا، وہ تو اپنی رضا والا قبول فرماتا ہے۔ تو بھئی یہاں پر تو پوری طور دکھائی جائے غیروں کو کہ سرکار علیہ السلام سے محبت کا رشتہ استوار ہے، لیکن اس میں نے ایک گزارش کی کہ ادب والا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کیا؟ ادب والے سے کیا مراد ہے؟ یہ اس میں بھنگڑے نہ، اس میں ڈھول اور دھمال نہ، اس میں شور و غل
اور بولو پاڑا سر پہ ٹوپی وجود پہ خوشبو اور لب پر صلی اللہ کے ترانے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا اہتمام اور انتظام کیا جائے. ذہن میں رہ جائے گی بات؟ ہر ہاتھ میں میلاد شریف کے جلوس میں جڑا اپنے یہاں سے اچھا کہاں جاتے ہوں گے یہاں کے لوگ؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا وہاں پر محمد اللہ شریف میں ٹھیک تو چلے ان کو تھوڑی عادت ڈالیں تو کٹھا کر کے جلوس نکالنے کی. ہاں ماشاءاللہ وہ تو پورے یہ تو میں اس کی ابتدا کرے برکت کی بات ہے. ہر ہاتھ میں جھنڈا ہو اللہ پر درود و سلام. اور میں کئی سالوں سے یہاں ہر جگہ ہی کہہ رہا ہوں فیصلات میں بالخصوص کہ ہم میلاد شریف کسی فرقے کے خلاف نہیں مناتے. ہم میلاد صرف اپنے سرکار کے لیے مناتے ہیں. اس لیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چاہیے پوسٹر بھی کریں تو محبت کی کریں. جلوسوں میں بھی جائیں تو کسی کے خلاف نعرہ لگانے کی ضرورت ہے, ماحول خراب کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کے خلاف تو نہیں کہ نالے سیانے آدمی کے تو چند آئے سارے ہی پیٹ لیتے ہیں, سارے ہم پتہ نہیں لیتا ہے. تو جلوس میں ایک پہلا میں نے گھروں کی محفلوں کا ذکر دیا, ہماری میں نے گلیوں کا رخ نہ کرے, یہ ان کے احترام کے خلاف ہے اور میلاد والے آقا کی تعلیم کے خلاف ہے. اور ہم نے وہ کرنا ہے جو سرکار کو پسند ہے انشاءاللہ تعالی. اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں اپنی بات کو. عید میلاد النبی علیہ السلام, اس جمعے کو بھی 2 عیدیں ہو گئی, ایک جمعے والی عید اور ایک عید میلاد. عید والے لفظ سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. عید اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں. ایک لفظ ہمارے اردو میں بولتے ہیں کہ مرض عود کر آیا. یہ عود آئن کے ساتھ ہے, آئن کے اوپر پیش ہے. کہتے ہیں مرض عود کر آیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرض لوٹ کر آ گیا, پہلے ٹھیک ہو گیا تھا دوبارہ پھر اس پر. تو یہ وہی لفظ عید ہے. وہ دن جو لوٹ کر آئے, وہ دن جو دوبارہ آئے, اس کو عید کہتے ہیں. 12 ربیع الاول شریف کا بڑا دن سارے نزدیک ہوئی سیدھی گل ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو یہ 2 عیدیں جمع ہو گئی. اس 2 عیدوں کے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ تعلیم. یہ میں آپ سے آخری پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں. لذا صاحب میں ان کا کہنا بھی چاہتا ہوں وہ یہ گزارش ہے کہ اس موقع پر محروم اور مستحق طبقے کو یاد رکھا جائے, ان کو ان خوشیوں میں شریک کیا جائے. مثلا اللہ کریم نے جتنی توفیق دی ہے رزق حلال سے, بیوہ یتیم بہت سارے لوگ ہیں کہ بچے تو یتیم نہیں, باپ زندہ ہے پر وہ بستر پہ لگا ہوا ہے, کما نہیں رہا. یہ لاک ڈاؤن نے کئیوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیے. وہ بیچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, عافیت کے سوالی ہے. میلاد شریف کے موقع پر ایسے گھروں میں پیار کے ساتھ میلاد کا تحفہ کہہ کر, خیرات کہہ کر نہیں, میلاد کا تحفہ کہہ کر ایسے گھروں کو راشن دیجیے, نقدی دیجیے, اور یہ عمل کر کے عید میلاد منایا. بندے کر کے سبحان اللہ کہنا, یہ عمل اختیار کیا جائے. یہ عمل میلاد والے سرکار کی تعلیم ہے. سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام سالن پکاؤ
تعلیمات میں پڑھ لکھ کر آؤ، اگر گنجائش ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی لاؤ۔ ایک جگہ فرمایا اپنی ہانڈی سے گوانڈی کو، ہانڈی کی خوشبو سے گوانڈی کو تکلیف نہ دو۔ مطلب کہ اگر ایک گھر میں چولہا بند ہے اور تمہارا چولہا جل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور چولہے پر جو پکایا ہے تھوڑا تم کو بھی دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ام المومنین صدیقہ پاک سے فرمایا کہ کوئی نمک لینے آئے تو منع نہ کرنا اور آگ لینے آئے تو منع نہ کرنا۔ آج کے روم نمک کی سمجھ آگئی، آگ کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا نمک ہانڈی میں ڈال کر ہانڈی کا ذائقہ ٹھیک کرتے ہیں۔ کسی کے پاس نمک نہیں وہ تم سے لے کے ہانڈی میں ڈالا تو وہ خود ہانڈی صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور آگ پر چیز پکائی جاتی ہے، جو چیز بھی کھانے کی پینے کی آگ پر پکائی گئی جو تم نے دی، وہ جتنی چیز پکی اللہ اتنی چیز صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ تو میں آپ کو ملاد والے سرکار کی تعلیم دے رہا ہوں، جو سرکار نے تعلیم کی بیان کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اس طریقے کو احترام کرو، اور اسی سے ریلیٹڈ بڑی اہم گزارش ہے۔ آپ ماشاءاللہ سرکار والی حضرات ہیں، کسی کا کارخانہ ہوگا، فیکٹری ہوگی، بڑی دکانیں، 10 ملازم، سارا کچھ ہے۔ ایسے ملازمین ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹی کی شادی یا گھر کے اندر کوئی مریض تھا اس کے علاج کے لیے کوئی 50,000 کو ₹1,00,000 کٹھا ہی لے لیا کہ طے ہوا کہ تنخواہ جو کٹائی جاؤں گی، ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب معاملہ کیا ہے جی، تنخواہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی، اوپر سے کٹوتی۔ یہ تو گھر والا جانتا ہوتا ہے کہ ہر ٹائم اس کا ذہن کیلکولیٹر بنا ہوتا ہے، ماہوار آمدنی والا جمع تقسیم کے چکر میں رہتا ہے کہ جدو خوشیاں کا موسم جو آ گیا، اور اللہ توفیق بھی دے، جگرہ بھی دے اور ہمت بھی ہو، تو ایسے مزدور کو، اپنے دکان فیکٹری کے ملازم کو اپنے آفس میں، اپنے گھر میں یا جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں بلا کر اس کو پیار محبت سے کہ یا سرکار کا ملاد پاک آیا ہے، خوشیاں کا موقع آیا ہے، تے میرے والوں تحفہ دے دوئے کہ جڑے باقی پیسے نے میں تیرے کو نہیں لینے، وہ ملاد پاک کو تحفہ دے دے۔ 2.5 بندے رہ گئے میں نے سنا، 2.5 بندے رہ گئے، اگر یہ سمجھے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری کام کی باتیں، میرے نزدیک تو یہ کام کی باتیں اس لیے سنوری سے آگے آپ کو سنا رہا ہوں، صبح سویرے پہنچ کر یہاں پر۔ تو عرض خدمت یہ ہے، یہ دیکھنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم سمجھ جائیں تو معاشرے کو تبدیلی آ سکتی ہے، اور سرکار نے آ کر تبدیلی ہی پیدا کی، انقلاب ہی برپا کیا ہے۔ بالکل کیسا انقلاب، ایک جھلک دیکھنا۔ ایک صحابی پاک نے بکرے کی سیوی بھیجی پڑوس میں، جب ان کے ہاں بکرے کی سیوی گئی نا تو انہوں نے پتہ کیا خیال کیا، انہوں نے خیال کیا کہ میرے ساتھ والے کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے آگے بھیج، یہ میلاد کا فیضان سننا، آگے بھیج۔ جب ان کے ہاں گئی نا تو میرے گھمانے میں بہت ہی لوڑ ہے، انہوں نے آگے بھیج دی، 7 گھروں میں پھر کر پہلے گھر میں آ گیا۔ سمجھ گئے؟ لنگر شریف پکاتے ہیں، پکاتے رہیے، جھنڈے جھنڈیاں کوئی کمی نہ کیجیے، مناسب مقدار میں ڈیکوریشن خوبصورتی کیجیے۔ 5 دے کے پکانی ہے، 4 کر لیں، 4 بانٹ لیں، 1 دن کا راشن اپنے ہی دکان پر کام کرنے والے کو دے دیں کہ یہ حضور کے ملاد شریف کا تحفہ ہے۔ ایک دیکھ کٹ بھی کھڑک جائے گی کہ کچھ نہیں ہوئے گا، کہ عرشہ میں کھپ پہ جائے کہ موج ہو جائے گی، اس سے برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق